آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمان کو آسمان کیوں کہتے ہیں؟ آسمان جہاں ہمارے بچپن کے چندا ماما رہتے تھے، جہاں پریوں کی شہزادی اترتی تھی، جس پر کالی اور سفید بھیڑیں گنتے گنتے ہماری آنکھیں گہرے خوابوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگتی تھیں۔ یہ آسمان انسانی حکمت و حیرت اور جستجو کا ہمیشہ محور رہا ہے۔ وہ فقیر ہو کہ بادشاہ، صوفی ہو کہ شاعر، ہر کسی نے امید یا نا امیدی کے عالم میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف ہی اٹھائیں۔ مگر کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ دراصل یہ لفظ آسمان ہے کیا؟ آج ریڈیو اردو پر سنیے آسمان کی کہانی۔ کبیر کہتے ہیں، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئے۔ کبیر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے چلتی ہوئی چکی دیکھی تو وہ رو پڑے، کیونکہ چکی کے دونوں پاٹوں کے درمیان کوئی مسلم نہیں بچا، ہر کوئی پس گیا۔ چکی کے دو پاٹوں سے مراد زمین اور آسمان ہے، جس کے درمیان انسانیت ویسے ہی پس رہی ہے جیسے چکی میں اناج۔ آسمان کی اس کہانی میں کبیر کا یہ دوہا سنانے کا سبب یہ ہے کہ لفظ آسمان کا چکی سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ فارسی زبان کا لفظ آس یا آسیہ کے معنی ہیں چلتی ہوئی چکی، مان یا مانند کے معنی ہیں مثل کے۔ اس طرح آسیہ کی مانند کو جب ایک ساتھ جوڑا گیا تو لفظ آسمان بنا۔ جب یہ لفظ اردو میں داخل ہوا تو گویا مفاہیم کا آسمان ہی کھل گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان دنوں معاشی مشکلوں سے دوچار تھے۔ جب ہم نے ان سے خیر و عافیت دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا، کیا عرض کریں، آسمان زمین ایک کر دینے کے باوجود آسمان دور ہے اور زمین سخت۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے تنگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر لیں، اس کے باوجود وہ بے بس ہیں۔ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار نہایت خوبصورت انداز میں کر دیا۔ اسی طرح دلی میں ہوئے عوامی مظاہروں کے حوالے سے جب ایک دوست سے حالات دریافت کیے تو انہوں نے کہا، بس یوں سمجھیے کہ آسمان و زمین ایک ہو گئے ہیں، یعنی دلی اتھل پتھل ہو گئی ہے اور انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ ایک معمولی سی تبدیلی نے کتنا فرق پیدا کر دیا۔ ایک نے کہا آسمان زمین ایک کر دیا، یعنی بے انتہا کوششیں کر لیں، جبکہ دوسرے نے کہا آسمان و زمین ایک ہو گئے، یعنی انقلاب برپا ہو گیا۔ کرنا اور ہونا سے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایک مدت بعد جب ہم لکھنؤ آئے تو اماں کے پاس ایک ملازمہ دیکھی۔ وہ نہایت تیز ترار تھی اور پھرتی سے اندر باہر کے تمام امور انجام دے رہی تھی۔ ہم نے اماں سے جب اس کی تعریف کی تو وہ کہنے لگیں، ارے یہ آسمان کی چیل اور زمین کی اصیل ہے، چشم زدن میں آسمان کی تنابیں کھینچ دیتی ہے۔ گویا وہ یہ بتا رہی تھیں کہ یہ ملازمہ بے حد تیز ترار اور پھرتیلی ہے، پلک جھپکتے ہی مشکل سے مشکل کام انجام دے دیتی۔ اب ایک شعر ملاحظہ فرمائیے، آسماں قدر کہیں صاحب توقیر کہیں، یہ بھی کم ہے کہ اسے شاہ فلک گیر کہیں۔ یعنی بلند مرتبہ کہیں، عزت والا کہیں، بلکہ یہ بھی کم ہے کہ اس کی بڑائی میں اسے آسمانوں کو قبضے میں رکھنے والا بادشاہ کہیں۔ تو صاحبان، یہ تھی لفظ آسمان کی ایک مختصر سی کہانی۔ جب تک ہم کسی دوسرے لفظ کی کہانی کے ساتھ نہ لوٹیں، تب تک آپ آسمان کی سیر کریں اور اس کے نئے پہلو دریافت کرتے رہیں اور ہمیں کمنٹ میں بتاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔